اللہ 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 اللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو اب خود ساختہ بہت سے مشائخ اعظام بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی مقدس اور بزرگ سمجھتے ہیں، تو بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اخبار بھی نہیں پڑھتے، سبحان اللہ، ہم تو ریڈیو بھی نہیں سنتے، ہم تو خبریں بھی نہیں سنتے۔ نہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق بتانا چاہتے ہیں، اپنا تقدس بگھارنے کے لیے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، جو یہ اپنے تقدس کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو یہ بھی خبر نہیں بیچاروں کو، وہ امت مسلمہ کی روحانی قیادت کر رہے ہیں، شیخ طریقت ہیں، روحانی قیادت کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کشمیر کدھر ہے، ان کو یہ بھی خبر نہیں کوسوو کہاں ہے، بوسنیا کہاں ہے، چچنیا کہاں ہے، وہ جغرافیے سے بے خبر ہیں، جغرافیے سے بے خبر ہیں، صرف اپنے سے باخبر ہیں، باقی ہر چیز سے بے خبر ہے۔ نہیں، ہم تو سیاست میں آتے ہی نہیں، سبحان اللہ، اتنے مقدس آدمی ہیں آپ کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہیں، ویسے ماشاءاللہ ویسے ہر کام ہو رہا ہے، اور جہاں ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہاں وہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو سیاسی کام ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے علماء اور مشائخ بڑے اہتمام سے 11ویں شریف کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے 11ویں شریف کا چندہ بھی آتا ہے، دیگ بھی پکتی، کوئی بری بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب دیکھیے 11ویں شریف کے نام پر لاکھوں روپیہ نہیں، 25,000 40,000 ہر مہینے خرچ ہو رہا ہے، سال کا حساب لگائے تو لاکھوں روپے ہوتا ہے۔ یہی ایک علمی درسگاہ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ ہماری خانقاہیں جو ہیں وہ تو علم کا مرکز تھی ایک زمانے میں، یہیں سے علماء اور مشائخ تیار ہو کر باہر جاتے تھے اور تبلیغ ہوتی تھی۔ تو ان سے جب یہی 11ویں شریف والے، اس کے کھانے والے اور کھلانے والے، اور وہ خانقاہ میں جو محدود طبقہ ہے وہ باقی نہیں، باقی تو ماشاءاللہ سب الحمدللہ مجاہد لوگ ہیں، تو وہ جب ان سے کہا گیا کہ حضرت وہ بغداد شریف پر بڑی زبردست بمباری ہو رہی ہے، اس سلسلے میں جلوس نکلنا چاہیے، احتجاج بھی ہونا چاہیے۔ ہاں نہیں، بس وہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سن 91 کی بات ہے، اس زمانے میں عراق پر جنگ ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ احمد نورانی یہ سیاسی مسئلہ ہے، آپ سیاسی لوگ آپ جانو، مطلب یہ ہے یعنی 11ویں والے پیر کے نام پر کھانا آپ کھاتے رہیں، اور مطلب آپ سمجھ لیجیے غارت۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ دعا فرماتے رہیے، آپ دعا میں مصروف رہیے۔ ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں نے، نام نہاد پیروں نے، جاہل، علم سے بے خبر اور بے بہرا، انہوں نے اسلام کو محدود کر دیا۔ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ دین بہت آسان ہے، علامہ بنیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث مبارک بھی ہے، حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشارتیں دو لوگوں کو، خوشخبریاں سنو، ولا تعسروا، تنگی مت کرو۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر اب ہم چھٹیوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے مسائل۔ ایک آدمی مسجد میں کھڑا نہیں ہوا، حی علی الصلاۃ پر یا حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاۃ پر، تینوں میں سے کسی ایک پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہیں ہمارے پڑوس میں مسجد ہے، میں بھی نماز میں شامل تھا، تو وہ صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے پیچھے کی صف میں، سامنے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کا وہ جو کھڑا ہوا اس کا کرتا پکڑ کے کھینچ لیا، بیٹھا۔ اب آپ خیال فرمائیے ظاہر ہے رد عمل اس کا کیا ہوگا۔ اس نے فوراً ہی چھڑا کے کہا کہ اچھا نماز ختم ہو جائے تم کو دیکھتا ہوں، ابھی باہر چلنا۔ نماز ختم ہوتی ہی انہوں نے آپس میں تکرار شروع ہوگی، میں کھڑا ہوا، جب انہوں نے مجھے دیکھا، میں پیچھے تھا، پچھلی صفحے میں تھا، دیکھا، میں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی میں نے کہا کہ بھائی کیا قصہ ہے، میں نے کہا اگر کھڑا ہوا نہیں کھڑا ہوا، آپ کو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، مسجد میں آیا ہے، نمازی ہے بیچارہ،
اہل سنت و جماعت ہے، آپ کی مسجد میں آیا، ابھی درود شریف بڑی محبت سے پڑھ رہا تھا، کھڑا ہو گیا، نہیں کھڑا ہوا، آپ کا کیا ہے اس سے؟ وہ ہے کون سا علم؟ وہ قرآن شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں، چلو ٹھیک ہے، کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کھڑا ہوتا نہ صحیح، کوئی بات نہیں، بعد میں آپ محبت سے بتا دیجیے کہ سنت مستحبہ ہے، اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو ثواب ہے۔ اور فقہا نے اس کو کراہت لکھا ہے کہ اذان اقامت کھڑے ہو کر نہ سننی چاہیے، ٹھیک ہے، محبت سے آپ سمجھا رہے تھے۔ یہ کسی کا وہ کرتا کھینچنا، اور کسی نے اگر ٹائی باندھی ہوئی تو اس کا گردن پکڑ کے کھینچنا، یہ حرام ہے۔ ارے آپ کون ہوتے ہیں؟ حرام کے ٹھیکیدار ہیں تو دکانیں بند کروائیے، جہاں شراب بک رہی ہے، جو مندر جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اس کو توڑوائیے، جہاں جوئے کھیلے جا رہے ہیں، سٹے ہو رہے ہیں، وہاں جا کے بند کرائیے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اہل سنت و جماعت کا آپس میں معمولی باتوں پر، اب بعض لوگ جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ صحیح مسلم کیا ہے، وہ تنقید کرتے ہیں شارح مسلم پر۔ آپ نے غور فرمایا صحیح مسلم کیا ہے؟ ان کو یہ معلوم نہیں، اور شارح مسلم پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا صحیح مسلم کیا ہے؟ کتاب ہے کوئی؟ مجھے کہا نہیں، آپ کی نظر سے شاید نہ گزری ہو۔ صحیح مسلم کا مطلب ہے صحیح مسلمان۔ ہاں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی میری، آپ نے صحیح فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو صحیح مسلمان ہو جاؤ، اس کے بعد شارح مسلم پر تنقید کرنا، صحیح مسلمان ہو جاؤ پہلے۔